السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر محمد عثمان۔ ایک نئی ویڈیو اور ایک بہت ہی اہم ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ تو ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کیسے ہم ایک چھوٹے سیٹ اپ سے اچھا کما سکتے ہیں اور اس کو پروفیٹیبل بنا سکتے ہیں۔ ویسے بھی ایک سوال مجھ سے بہت بار پوچھا گیا ہے ہمارے فیس بک پیج پہ کہ جو لوگ ڈیری فارمنگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ڈیری فارمنگ کس طرح سے سٹارٹ کریں، مطلب کس طرح کے جانور ہوں اور کس عمر کے ہوں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ جانور سلیکٹ کر رہے ہیں ان کی عمر 1 سال یا اس سے کم ہو، اور اگر بہت زیادہ بھی کر لیں تو جانور کی عمر 2 سال سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ 2 سال سے جو زیادہ عمر والے جانور ہوتے ہیں ان میں زیادہ چانسز یہی بنتے ہیں کہ یا تو وہ ہیٹ پہ نہیں آ رہا ہوتا، یا وہ پریگننٹ نہیں ہو رہا ہوتا، یا کوئی اور ریپروڈکٹیو مسئلہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ سیل کیے جاتے ہیں۔ زیادہ تر ہمارے فارمر بھائی یہی چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد منافع ہونا شروع ہو جائے، لیکن اگر ہم لانگ ٹرم فائدہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہی سب سے بہتر طریقہ ہے کہ آپ کم عمر بچڑیاں خریدیں۔ میں اپنی آنے والی ویڈیو میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح کا جانور اور کیسے سلیکٹ کرنا ہے۔ کامیاب ڈیری فارمنگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی بچڑیوں بھیڑیوں کو خصوصی طور پر سیکس سیمن رکھوائیں، اور ایسی گائیں جو دوسرے اور تیسرے سوئے میں ہیں ان کو بھی ایک دفعہ کم از کم ضرور سیکس سیمن رکھوائیں، اور ایسی بھیڑیاں جو ریپیٹ کر رہی ہیں، پہلی دفعہ میں کنسیو نہیں کر رہی تو ان کو دوبارہ سیکس سیمن رکھوائیں۔ کوشش یہ کریں کہ آپ 3 دفعہ سیکس سیمن رکھوائیں، اس کے بعد پھر اگر آپ کے پاس بل ہے تو اس سے کروائیں، نہیں تو پھر کنونشنل سے بھی کروا سکتے ہیں۔ اب جو دوسرا سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ فارم پر جانوروں کے لیے جگہ خشک رکھیں اور پانی نہ ٹھہرنے دیں۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ جو 90% بیماریاں آپ صرف اچھی بریڈنگ اور مینجمنٹ سے روک سکتے ہیں۔ کوشش یہی کریں کہ جانور پر کوئی کسی قسم کا سٹریس نہ ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بیٹھنے کے لیے خشک جگہ ہو اور ضرورت کے مطابق خوراک ہو۔ اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے جو جانوروں کے لیے جگہ ہے بالکل خشک ہے، اور جانور بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور جانوروں کی صحت بھی اچھی ہے۔ اب اگر آپ فارم پہ بریڈنگ کر رہے ہیں ہولسٹین فریزین کی یا اس کے کراس بیڈ کی، تو اس کے لیے آپ کے پاس ضروری ہے کہ صرف جو ہیں بچڑیاں ہوں یا بچڑیاں زیادہ ہوں، بچڑے بہت کم ہوں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو فارم نقصان کی طرف جائے گا، اس سے آپ کو فائدہ نہیں ملے گا۔ کیونکہ اگر دوسری طرف ہم دیسی نسلوں کی بات کریں اور جن لوگوں کے پاس دیسی گائیں ہیں ان کو اگر بچڑا بھی پیدا ہوتا ہے تب بھی فائدہ ہے، بچڑی بھی پیدا ہوتی ہے تب بھی فائدہ ہے، کیونکہ دیسی بچڑوں کی ہمارے ملک میں قربانی پر بھی ان کی ڈیمانڈ ہے۔ لیکن جو ولایتی نسلیں ہیں جیسے جرسی ہو گئی یا ہولسٹین فریزین ہو گئی یا ان کے کراس ہو گئے، ان کے بچڑوں کی ڈیمانڈ نہیں ہے اور وہ ضائع ہی جاتے ہیں، بلکہ ان پہ خرچہ بھی زیادہ آتا ہے پالنے میں۔ ایک اور جو بہت ضروری اور اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جانور تھوڑا سست نظر آ رہا ہے تو سب سے پہلے ماہر ڈاکٹر سے وقت پر علاج کروائیں اور اس سے کنسلٹ کریں، اور خود سے علاج کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس طرح سے زیادہ چانسز یہی ہیں کہ جانور کی بیماری مزید بگڑ جاتی ہے، اس کا بعد میں علاج کرنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو فارم پہ ویکسینیشن اور ڈیورمنگ بھی ہے وہ بھی کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے کریں، خود سے نہ کریں۔ اب اگر ہم بات کریں بریڈنگ کے حوالے سے جو کہ بہت اہم ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ صرف ایک قسم کی نسل پر نہ رہیں۔ جیسے اگر ہم بات کریں کہ آپ کے پاس ہولسٹین فریزین ہے تو اس کو کسی اور نسل سے کراس کروائیں، یا اگر آپ کے پاس پہلے سے کراس نسل گائے ہے تو اس کو کسی ایسی تیسری نسل سے کروائیں جو اس میں پہلے نہ ہو۔ یورپ کی ڈیری فارمنگ کا بھی ٹرینڈ اب یہ ہے کہ ادھر وہ 3 نسلوں کے کراس بریڈنگ کروا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کرتے ہیں اور بیماری بھی کم ہوتی ہے۔ اور یہ آپ اس ویڈیو سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2 لال بچڑیاں ہیں جو کہ ہولسٹین فریزین کا کراس ہے، اور وہ سب سے زیادہ ایکٹیو ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لال بچڑی ہے وہ بھاگی پھر رہی ہے کیونکہ کسی نئے انسان کے وہاں پہ انٹری کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے۔ اس حوالے سے ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں سب سے بہترین گایوں کی نسل سے نوازا ہے، جن کی ہم نے قدر نہیں کی اور بہت نقصان کر لیا ہے۔ اگر آپ کے پاس ساہیوال اور چولستانی نسل کی اچھی گائے ہے تو آپ بہت خوش قسمت ہیں، اور میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ان کو بالکل بھی کراس بریڈنگ نہ کروائیں بلکہ ان کی پیور بریڈنگ کریں۔
اب میں اپنی آنے والی ویڈیوز میں آپ کو یہ پروف کے ساتھ بتاؤں گا کہ آپ کو کیوں ان دیسی گایوں کی نسل کی بریڈنگ کرنے کی ضرورت ہے اور فیوچر کون سی نسل کی گائے پالنے کا ہے۔ ایک اور اہم بات وہ یہ ہے کہ پوری طرح صرف سائلج پر نہ رہیں بلکہ جانوروں کو سبز چارہ بھی دیں، کیونکہ جانور سبز چارہ بہت خوش ہو کے کھاتا ہے، چاہے آپ وہ کم دے رہے ہیں یا ایک ٹائم ہی دے رہے ہیں، لیکن جانور کو سبز چارہ ضرور دیں، اس سے جانور کی صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بل ہے، بریڈنگ بل، وہ ہرڈ کے اندر کھلا پھر رہا ہے۔ وہ صرف اس ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کہ بل جو ہے اس سے بچڑیاں زیادہ آئی ہیں، تو اس وجہ سے اس بل کو ہرڈ کے اندر چھوڑا گیا۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو جانور ہے وہ اپنے ٹائم پہ آرام سے کنسیو کر رہے ہیں اور زیادہ مسئلہ بھی نہیں ہے، مطلب مینجمنٹل زیادہ مسئلہ نہیں ہوا اس میں۔ اگر آپ کو کسی قسم کا ڈیری فارمنگ یا بریڈنگ کے ریلیٹڈ مشورہ چاہیے ہو تو آپ میرے دیے گئے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم، انشاءاللہ میں اویلیبل ہوں گا۔ تو چلیے اب فارم کے کچھ سینیمیٹکس دیکھتے ہیں۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس اگر کوئی فریزین گائے موجود ہے تو ہم نے اس کی کراس بریڈنگ کروانی ہے، تو کون سی نسل کے سیمن ہمارے پاس اویلیبل ہے پاکستان میں؟ تو اس کے لیے ہم کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس فریزین گائے ہے تو آپ اس کو گر سے کراس کروا لیں یا کیرو لینڈر سے کراس کروا لیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ان کے آگے بچے آئیں گے ان کو آپ جرسی سے کروا لیں، مطلب آپ اس طرح سے آپ کے پاس جو بچے آئیں گے دوسری نسل پہ وہ کراس ہوں گے 3 نسلوں کا، اور وہ بہت زیادہ اچھا پرفارم کریں گے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا برازیلین ماڈل کہ کس طرح سے وہ بریڈنگ کر کے اعلیٰ قسم کے جانوروں سے اچھی پروڈکشن اور زیادہ فائدہ لے رہے ہیں، کیونکہ برازیل کا ماحول بھی ایسا ہی ہے کہ وہاں پہ بھی گرمی ہے اور وہاں پہ چراگاہیں بہت کھلی ہیں، تو اس وجہ سے وہ اپنے علاقے کے حساب سے جانور پال رہے ہیں۔ اور ہمارے لیے بھی ضرورت یہی بنتی ہے کہ ہم اپنے علاقے اور اپنے موسم کے حساب سے جانوروں کو بریڈ کریں، نہ کہ ہم یورپ یا امریکہ کو دیکھ کے ہم جانوروں کو پالیں، کیونکہ جیسے جیسے اب پاپولیشن بڑھ رہی ہے تو دودھ کی ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے، تو ظاہری بات ہے ہم پرانے طریقوں پہ نہیں چل سکتے، لیکن پرانے طریقوں سے ہی ہم نئے طریقے نکال سکتے ہیں جو ہمارے ملک کے مطابق ہیں اور جو ہمیں فائدہ مند رہیں گے۔ جیسے جیسے گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے تو فیوچر کے جانوروں کی ڈیمانڈ الگ ہے۔ ویسے تو آج کل ٹرینڈ یہی ہے کہ ہم لوگ ہولسٹین فریزن کی پیورٹی کی طرف زیادہ جا رہے ہیں یا پیور اینیملز رکھ رہے ہیں، لیکن گرمی کے بڑھنے کی وجہ سے ان جانوروں کا یہاں پہ گزارا بہت مشکل ہے، اور عام فارمر جو چھوٹا فارمر ہے اس کے لیے مینیج کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ فارم پہ آنے والی بچڑیاں ہی ہمارے لیے اثاثہ ہے، اور انہوں نے ہی فیوچر میں بڑے ہو کے گائے بننا ہے اور فارم کو بڑھانا ہے، تو ان کی نگہداشت پہ خاص خیال رکھیں۔ اب اس کے لیے یہ بھی ایک الگ سے بڑا ٹاپک ہے جس کو میں آپ کو ایک الگ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ بچوں کی پرورش کس طرح سے کرنی ہے تاکہ وہ ایک خاص عمر تک پہنچ کے پریگننٹ ہو جائیں اور ماں بن جائیں۔ آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ان بچوں کی ہیلتھ بہت اچھی ہے۔ اگر ہیلتھ اچھی ہوگی اور گروتھ اچھی ہوگی تبھی یہ ٹائم پہ جا کے ماں بنے گی اور اچھی گائے ثابت ہوں گی۔ جیسا کہ پہلے بھی میں نے بات کی کہ اگر ہم دیسی نسلوں کی بات کریں تو اس میں اگر بچھڑے بھی پیدا ہوتے ہیں تو ان کی ایکول امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بچھڑے آگے قربانی پہ مہنگے سیل ہوتے ہیں، لیکن پھر بات یہ ہے ہر بریڈ کے حساب سے ڈیفرنٹ ڈیمانڈز ہیں، تو انہیں اس طرح سے ہی پالنے کی ضرورت ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میری آنے والی ویڈیوز ہمارے فارمرز کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو اور ضروری ہیں، تو اس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔